بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا حکومت کا آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے زیر صدارت صوبائی کے کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ایف آئی آر میں چند نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا جائے گا۔ کابینہ ارکان کے مطابق اسلام آباد احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ اور تشدد کیا گیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ آپ کو بتائیں، ایف آئی آر میں چند نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے اندر کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بات ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، قانون کے مطابق کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اس لیے ہم بھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد نے غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنائے جس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ سی ڈی اے کے پی ہاؤس بند کرنے کے لیے مختلف بہانوں کا سہارا لے رہی تھی۔ کابینہ کے اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے کی سربراہی میں کی سرکردگی میں پولیس نے جو دعویٰ بولا تھا، ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر، پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا، دروازے توڑے، فرنیچر توڑا، اس کے علاوہ گاڑیاں توڑیں، بہت اور ظلم زیادتی بھی کی، جبر اور تشدد بھی کیا۔ تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے۔ جو اس غیر قانونی حرکت میں حملے میں ملوث تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور وہ کیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا۔ ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی کے پی ہاؤس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، ورنہ حکومت تو وفاقی حکومت تو اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی۔ سی ڈی اے نے ایک پرانا 1970 کے زمانے کی کوئی لیز کا ایشو اٹھا کر کہا کہ یہ لیز کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی، اس طرح کی کہ بہانے اور ڈھکوسلے جو ہے اس کے ذریعے یہ اپنے اس ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نادر شاہی حکم، 1 ماہ سے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد بند۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہاؤس میں کسی بھی سرکاری اہلکار اور حکومتی نمائندوں کو کمرے لاٹ نہیں کیے جا رہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس بند ہونے کے بعد سرکاری اہلکار ہوٹلوں میں ٹھہرنے لگے۔ سرکاری اہلکار ہوٹلوں میں ٹھہرنے سے ٹی اے ڈی اے کے بل اضافی بننے لگے۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا ہاؤس بند ہونے سے ہاؤس کی اپنی آمدن بھی ختم ہو گئی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کل 75 کمرے، ہر کمرے کا کرایہ 5,500 روپے وصول کیا جاتا تھا۔ ہاؤس بند ہونے سے روزانہ 4,12,000 روپے کا نقصان، ہاؤس کی بندش سے اب تک 1,40,00,000 روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور تحریک انصاف نے ٹرمپ کی ٹیم سے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ زلفی بخاری کہتے ہیں کہ ہمیشہ ٹرمپ کی ٹیم ممبرز اور خاندان کے افراد سے رابطے میں رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم، بیٹی اور داماد سے ملاقات اور ناانصافیوں پر بات کروں گا۔ واشنگٹن جانے سے پہلے اقتدار کی منتقلی کا انتظار کریں گے، جس کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جمہوری اقتدار کے خاتمے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی خرابی پر بات کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا، ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں پر میرے ساتھ تشویش کا اظہار کر چکے۔ ٹرمپ کے دل میں بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہے، دونوں میں دوستی ہے۔ دوسری جانب رؤوف حسن کا کہنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے 2 میٹنگز ہوئیں جہاں بانی پی ٹی آئی سے متعلق معاملے کو ترجیح دینے کی ضمانت ملی۔ امریکہ میں ہمارے لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مہم چلائی، ہم نے کبھی امید نہیں لگائی ٹرمپ کے جیتنے سے بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے۔ کبھی کسی لیڈر نے میٹنگز میں نہیں کہا ٹرمپ آئے گا اور بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرائے گا، یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی کال کو نو کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے؟ اے بی این نیوز نے سوال کر دیا، وزیر دفاع خواجہ آصف تھے، انہوں نے جواب دیا جن لوگوں نے یہ بیان دیا وہ جب نواز شریف کے ساتھ تھے تو نواز شریف کو بھی کال آئی تھی، کال کے ساتھ $5 ارب بھی تھے۔ نواز شریف نے نہ کی تھی اور ایٹمی دھماکے کر دیے تھے۔ جب وہ مشرف کے ساتھ تھے تو مشرف کو کال آئی تھی تو مشرف نے پورا پاکستان بیچ دیا تھا۔ اس نے جو ایک کال پر ہتھیار ڈالے تھے اس کے نتائج آج تک بھگت رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ آج نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے، وہ اپنے بھائی کی روایات کی پاسداری کرے گا۔ یہ بیان دیا ہے نا، میں بغیر نام لیے بات کر رہا ہوں، ان سے پوچھیں کہ وہ جب نواز شریف کے خلاف ساتھ تھے تو نواز شریف کو بھی کال آئی تھی اور کال کے ساتھ $5 بلین بھی تھے، تو نواز شریف نے نہ کی تھی اور ایٹمی دھماکے کر دیے تھے۔ پھر اس کے ساتھ بعد وہ مشرف کے ساتھ تھے تو مشرف کو کال آئی تھی، مشرف نے پورا پاکستان بیچ دیا تھا امریکہ کے آگے، اور اس کی کال پہ ڈھیر ہونے والی بات جو ہے، جو اس نے ہتھیار ڈالے تھے ایک کال کے اوپر،
وہ آج تک اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. ساری جگہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ابھی بھی دہشت گردی پورے زوروں سے ہو رہی ہے، اور وہ اس کال کی وجہ سے ہو رہی ہے جو مشرف نے جس پہ ہتھیار ڈالے تھے. تو بالکل نو ہوگا. بالکل ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے. ہم نے کیوں کسی کا، جو نواز شریف نے جو روایت ڈالی تھی، آج نواز شریف کا بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، وہ اپنے بھائی کی روایات کو جو ہے نا اس کی پاسداری کرے گا. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی کامیابی ہم اپنی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. خواجہ آصف عمر کے اس حصے میں ہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم بانی کی رہائی تک ہر فورم پر جنگ لڑتے رہیں گے. پی ٹی آئی 9 نومبر کو سوابی موٹر وے پر جلسہ کرے گی. ملک بھر سے لوگ جلسے میں شریک ہوں گے. ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کو رہائی اور اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کا خاتمہ ہے. جب عمر رجوع کہتے ہیں ٹرمپ کو انتخابات جیتنے پر بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن مبارکباد دی. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات میسر نہیں. ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. بات کریں گے اسماگ کی. اسماگ کا روک جاری. آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی پہلے نمبر پر موجود، جبکہ ملتان دوسرے نمبر پر براجمان. لاہور شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 857 ریکارڈ. ڈی ایچ اے فیز 8 کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1254 تک پہنچ گیا. شملہ پہاڑی اور امریکی کونسلیٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 876 ریکارڈ کیا گیا. محکمہ ماحولیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے ایام میں اسموگ کی شرح میں مزید اضافے کا امکان ہے. بڑھتی ہوئی اسموگ کے باعث شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اسموگ کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں انفیکشن کی شکایات ہیں. پنجاب حکومت نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن کے 18 اضلاع میں 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے بند کر دیے. 17 نومبر تک کلاسز آن لائن ہوں گی. اسموگ کی وجہ سے لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ ڈویژن میں 31 جنوری تک ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا. دفاتر میں حاضری 50% ہو گئی. سرکاری دفاتر میں میٹنگز آن لائن ہوں گی. لاہور سے مزید بتائیں. اسموگ کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر سپورٹس گالا ملتوی کر دیا گیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہریوں میں ماسک فراہمی کی مہم شروع کر دی. 9 سے زائد مقامات پر آگ جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی. ایس او پی کی خلاف ورزی پر 15 FIR درج، جبکہ 4 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. اینٹی اسموگ مہم میں محکمہ اور انتظامیہ کے علاوہ 3850 رضاکار کمیٹیاں بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. مریم اورنگزیب کہتے ہیں مساجد سے اسموگ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کے اعلانات کا سلسلہ جاری. 9000 کسانوں کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے. پنجاب کے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے اسموگ سے بچنے کے لیے لبرٹی میں شہریوں میں ماسک مفت تقسیم کیا. خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں اگر لوگوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کے متعلق بھی سوچیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز محمد علی ناصر سے. جی بالکل، اس وقت شہر لاہور مکمل طور پر اسموگ کی لپیٹ میں ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر یہاں پر آئے. ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر بھی تھے. انہوں نے یہاں پر ماسک فری تقسیم کیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں پہنیں گے تو اسموگ آپ کی جان کے لیے انتہائی خطرہ ہے. تو ساتھ ساتھ انہوں نے شہریوں کو یہ بھی اپیل کی کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں. اگر بچے گھر کے اندر ہیں تو فیملیز ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں کے اوپر لے کر آئیے، بازاروں کے اندر ہیں، باغات کے اندر وہ گھوم پھر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم ہیلتھ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اسموگ کے مریضوں سے اور بار بار وہ اس چیز کی وارننگ دیتے رہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر لوگ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ہیلتھ ایمرجنسی کی طرف آ رہے ہیں اور یہ چیز ہم مریم نواز کے سامنے رکھیں گے کہ اب اسی طریقے سے اسموگ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نہ نکلیں اور اسموگ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا. مزید انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کریں گے اور آگے کا لاہے عمل بنائیں گے. جی ویلکم بیک. سابق رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا سینئر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مقرر کر دیا گیا. جزیلہ اسلم کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مقرر کیا گیا ہے. جزیلہ اسلم کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سابق رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم سینئر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مقرر. جزیلہ اسلم کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سے امریکہ کے پولیٹیکل کونسلر زیک ہارکن رائنڈر نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. ملاقات میں امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں حالیہ امریکی صدارتی انتخابات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے.
पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। मुस्तकबिल में अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई है और सफारतखान ने उनकी आमद। वज़ीर दाखिला ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। सीपेक मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में गार्ड्स की फायरिंग के 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने चीनी सफ़ीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ़ से आगाह किया। मुलाकात में मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीनी सफ़ीर ने 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे की पेशकश की और कहा कि मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। चीनी सफ़ीर का वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान पर बेहतरीन इंतज़ामात पर वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर, सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वेलकम बैक। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कायम मकाम चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से बनाए जाने का इम्कान। हुक्मरान जमात जल्द इस हवाले से वज़ीर आज़म से मंजूरी लेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर रखा है। हुकूमत को शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने पर एतराज़ है। अपोजिशन ने ताहाल चेयरमैन के लिए 4 नामों का पैनल दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कायम मुकाम चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से बनाए जाने का इम्कान है, ताहम इस हवाले से हतमी तौर पर फैसला नहीं किया जा रहा। हुक्मरान जमात जल्द इस हवाले से वज़ीर आज़म से मंजूरी भी लेगी। मज़ीद इस हवाले से बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर रखा है। ताहम हुकूमत की जानिब से इस हवाले से रजामंदी का इजहार नहीं किया जा रहा और अब कायम मुकाम चेयरमैन लाया जाएगा जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से होगा। हुक्मरान जमात जल्द इस हवाले से वज़ीर आज़म से मंजूरी भी लेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद कर रखा है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत मजहबी उमूर मुतहरिक। हज पॉलिसी 2025 का आइंदा चंद रोज में ऐलान कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। वसीम मजहबी उमूर की वतन वापसी के साथ ही हज पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने चंद शरात के साथ हज पॉलिसी मुरतब करके काबीना को भिजवाई, जिसे मंजूर कर लिया गया। सरकारी स्कीम के जरिए हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। हज पॉलिसी में हज पैकेज अकसात के साथ लेने की तकसीम भी मुतारिफ कराई गई है। आपको बताएं, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत मजहबी उमूर मुतहरिक हो गया। हज पॉलिसी 2025 का आइंदा चंद रोज में ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। रिजवान अब्बासी मजीद बताएंगे। रिजवान बताएगा, हज पॉलिसी का ऐलान अगले कुछ दिन में मुतवक्के है। आज बिल्कुल वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत मजहबी अमूर मुतहर्रिक हो चुकी है और हज पॉलिसी बराए 2025 का जो आइंदा चंद रोज में बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो वजारत मजहबी अमूर ने तैयारियों में जो अहम बात यह है कि कुछ शराइत भी रखी गई हैं और वो काबीना से मंजूर भी करवा ली गई हैं। सरकारी स्कीम के जरिए जो हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि हज पैकेज एक साथ के साथ लेने की स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज पैकेज को ज्यादा से ज्यादा 3 इकसात के तहत लिया जा सकेगा, जबकि हज पैकेज की रकम यकमुश्त की बजाय इब्तदाई तकरीबन 2 लाख फीस के साथ दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। हज को अंदाजी में नाम आने के बाद 50% की जो रकम होगी वो अदायगी लाजम होगी। इसके अलावा जो रकम हज फ्लाइट से कम 2.5 माह पहले मुतलका बैंक में जमा कराना सही 2.5 माह पहले बैंक में जमा कराना लाजिम है। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। आगे बढ़े, आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं ऐसे कई शोबे हैं जिसमें हुकूमत सिंध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल से कहा, आप सिंध से सीखें, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर, मसाइल पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा की दुकान खोली गई। एक शख्स को फरिश्ता जबकि कुछ जमातों को बुरा बनाकर पेश किया गया। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है कि हमेशा कभी नेगेटिव बात हो तो फिर वो पीपल्स पार्टी से मुसल्लत करने की कोशिश की जाती थी। अब टफ कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी इस तरह के सेक्टर्स हैं।
190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को बानी पीटी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जाए। चेयरमैन केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद दराई ने चेयरमैन पेमरा सलीम बेग से मुलाकात में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, गैर कानूनी IPTV और मोबाइल ऐप्स पर गैर कानूनी भारतीय मवाद दिखाए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन पेमरा ने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म बशमूल डिजिटल मीडिया पर सिर्फ मंजूर शुदा TV चैनल्स की नशियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया और गैर कानूनी IPTV के खिलाफ सख्त अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद में पेमरा हेडक्वार्टर में होने वाली इस मुलाकात में चेयरमैन पेमरा ने कहा कि इस तरह के मवाद के आज़ादाना नशर होने से मुल्क की केबल इंडस्ट्री को शदीद नुकसान का सामना है। मीडिया इंडस्ट्री को म्यारी और मुस्तनद मवाद फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ पेमरा की मंजूर शुदा चैनल्स ही नशर किए जाएँ। मुलाकात में पेमरा के डायरेक्टर और PSO2 चेयरमैन तमसेल हैदर, CAP के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद और सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर बुलंद इकबाल भी मौजूद थे। कौमी स्क्वाड की एडलेड क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस पाकिस्तान बैटर्स ने नेट बॉलर्स के साथ प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने फिजिकल और फील्डिंग ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल एडलेड ओवल में खेलेगा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान को जान से मारने की मुतअद्दिद धमकियां मिल रही हैं और अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस को धमकी में कॉल मौसूल हुई। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।